قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شوہر کے کیا کیا حقوق بیویوں پر عائد ہوتی ہیں شرعی طور پر، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شوہر کے مزید کیا حقوق بیویوں پر شریعت نے واجب کیے ہیں اسے بیان کر کے انشاءاللہ اس عنوان کو آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگان محترم، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سفر پر نکلے، خواہ چھوٹا سفر ہو یا طویل سفر ہو، قریب کا سفر ہو یا دور کا سفر ہو، جب بھی کوئی سفر پر نکلے تو اسے چاہیے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لے، ذمہ دار بنا لے، اس لیے کہ اگر سفر میں 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں یا 10-15 آدمی ہیں، سب سفر پر نکل رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک امیر نہیں ہوگا تو پھر اس جماعت پر، ان لوگوں پر شیطان بڑی ہی آسانی سے مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر آپس میں خود بد نظامی، لڑائی، جھگڑے، طرح طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ ایک سفر ہوا، واپس ہوئے تو جو سفر سے پہلے دوست سفر میں گئے تھے اب وہی واپسی پر دشمن بن کر آئے ہیں۔ یہ ہوتا اسی وقت ہے جب شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہمارے اعمال نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہر موقع پر ہماری رہبری کی ہے۔ سفر کر رہے ہو، 2 آدمی ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، 15 ہو، سفر کر رہے ہو تو آپس میں مشورہ کر کے ایک کو امیر بنا لو تاکہ تمہارا سفر اطمینان کے ساتھ گزرے۔ سفر کے درمیان جو بھی چیزیں پیش آئیں گی وہ رائے مشورے کے بعد امیر جو طے کرے گا اس پر سب رضامندی کا اظہار کر کے کریں گے تو اس پر اللہ کی بھی مدد ہوتی۔ یہ نہیں کہ امیر نے جو طے کر دیا تو بس وہی آخری فیصلہ ہے، اس نے اپنی طرف سے طے کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تعلیمات پر شریعت کی عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک آدمی کو امیر منتخب کر لیا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے، پھر اللہ بھی اس کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں جو سب کے لیے نفع بخش ہوتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ایک امیر بنا لو۔ اب شیطان کا تمہارے اوپر تسلط نہیں ہوگا، اب لڑائی جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اندازہ لگائیں، ایک معمولی سفر وقتی طور پر ہم کر رہے ہیں، قریب کا ہے یا دور کا سفر ہے، تو شریعت ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے کہ تم اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو تاکہ پورا نظام ایک سلیقے سے چلے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ تو میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے، ان کا یہ جو سفر ہے، زندگی کا سفر، یہ وقتی سفر نہیں ہے، ایک بہت طویل سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ کسی کا 30 سال کا سفر ہے، کسی کا 50 سال کا سفر ہے، کسی کا 70 80 سال کا سفر ہے۔ آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا کوئی سفر کسی نے آج تک اتنا لمبا سفر کیا ہو؟ 30 سال کا، 50 سال کا، 80 سال کا سفر۔ یہ دنیا کا واحد سفر ہے جو میاں بیوی کا سفر ہے، یہ ایک زندگی کا سفر ہے۔ اس میں ہر طرح کے مرحلے آئیں گے، ہر طرح کے حالات آئیں گے، ہر طرح کی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، راحتیں آئیں گی۔
جس طرح عام طور پر سفر میں ہمیں یہ دونوں چیزیں پیش آتی ہے، خوشی بھی پیش آتی ہے، غم بھی پیش آتا ہے، راحت بھی پیش آتی ہے، مصیبتیں بھی پیش آتی ہیں، اسی طرح یہ جو زندگی کا سفر ہے میاں بیوی کا، ایک بہت طویل اور بہت لمبا سفر ہے۔ تو شریعت نے بھی ہمیں اس سفر میں پابند بنایا کہ اتنا طویل سفر تمہارا ہونے جا رہا ہے تو اس سفر میں بھی تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے۔ یہ 2 آدمیوں کا سفر ہے، ان 2 آدمیوں کے سفر میں ایک کو امیر ہونا چاہیے۔ اگر امیر نہیں بناؤ گے تو پھر شیطان مسلط ہو۔ بہت سوچنے کی بات ہے، شریعت نے کہاں تک سوچا ہے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہ دنیا کا اور کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اتنی گہرائی تک، اتنی ڈیپ میں اس نے یہاں تک خیال کیا ہو، یہاں تک سوچا ہو کہ یہ ایک طویل سفر ہے، اس میں ایک آدمی کو امیر ہونا چاہیے۔ یہ صرف اسلام ہی کی خوبی ہے، اسلام کے حق ہونے کی ایک واضح دلیل ہے کہ اسلام نے اتنے طویل سفر کے بارے میں بڑی گہرائی سے مطالعہ کر کے یہ طے کیا کہ اس سفر میں ایک امیر ہونا چاہیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کون ہے؟ ایک طرف تو شوہر ہے، دوسری طرف بیوی ہے۔ اب امیر کسے بنایا جائے؟ اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں تیسرا آدمی، 2 ہی آدمی ہیں، 2 آدمیوں کا سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، تو امیر کسے بنایا جائے؟ اگر عورت کو امیر بنایا جائے گا تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے سنبھالنے کی، برداشت کرنے کی، لے کر چلنے کی، کمزور ہے، صنف نازک ہے۔ شریعت نے خود کہا کن ناقصات العقل، کہ تمہیں اللہ نے آدھی عقل والی بنایا ہے، تمہیں اللہ نے پوری عقل نہیں دی ہے۔ کیوں نہیں دی ہے یہ آپ مجھے نہیں پوچھیں گے، کسے پوچھیں گے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے روبرو ہو جائیں گے، اللہ سے پوچھ لیں کیوں بنائے؟ وہ اس کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں وہ جانتا ہے، اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ سانپ کے اندر اللہ نے زہر کیوں رکھا؟ بچھو جسے بھی دیکھتا ہے ڈنگ مار دیتا ہے، اسے کیوں پیدا کیا؟ یہ میرے آپ کے سوال کرنے کی بات نہیں ہے، شک ہے تو اللہ سے پوچھو قیامت کے دن، وہ بتائے گا کہ اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ ہم نے ان جانوروں کو، ان درندوں کو، ان پرندوں کو، چیر پھاڑ کھانے والے جانوروں کو ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اس میں انسانیت کا کتنا بڑا نفع تھا، کائنات کا ایک نظام ان سے وابستہ تھا، یہ ساری حکمتیں اللہ جانتا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ عورت، پہلا آپشن یہ ہے کہ عورت کو امیر بنایا جائے، تو ہماری عقل خود کہتی ہے، شریعت بھی ہماری رہبری کرتی ہے کہ عورت امیر نہیں بن سکتی، عورت کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے عورت کو امام نہیں بنایا، نہیں بن سکتی امامت نہیں کر سکتی۔ اب نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ تقریباً 8-10 سال پہلے امریکہ میں ایک عورت نے جمعہ کی امامت کرائی تھی، جمعہ، اب بہت چیمی گوئیاں ہوئی، علماء کے فتوے آئے، اب جو اسلام دشمنی میں اتر آئے تھے، نام کے مسلمان تھے، اب وہ تائید کرنے لگے کیوں نہیں کر سکتی عورت؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کہیں کسی عورت کی امامت نظر آتی ہے؟ صحابہ کے دور میں نظر آتی ہے، تابعین کے دور میں نظر آتی ہے، تبع تابعین کے دور میں نظر آتی ہے، اولیاء اکرام کے پورے دور میں کہیں تمہیں یہ نظر آتی ہے کہ کسی عورت نے امامت کرائی ہو؟ یہ نئے نئے فتنے ہیں جو وجود میں آ رہے ہیں۔ عورت کو نبی نہیں بنایا، ذمہ داری کا کام ہے نبوت، عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے عورت کو شریعت نے حاکم بنانے سے منع کیا، بادشاہ بنانے سے منع کیا، ملکہ بنانے سے منع کیا ہے کہ نہیں بن سکتی یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں فرمایا، جس قوم کی عمارت عورت کے سپرد کر دی جائے، اسے امیر بنا دیا جائے، اس قوم کی بربادی طے ہے، وہ قوم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی ذمہ دار عورت ہو۔
شریعت نے تمہارے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیت تمہارے اندر رکھی نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، تم کس کے لائق ہو. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کن ناقصات العقل، تمہیں اللہ نے آدھی عقل دی ہے. ہاں بعض عورتیں ہیں، یہ ایک عام جنرلی بات بتائی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عام طور پر عورتوں کی عقل مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جس کی عقل کامل ہو. بعض عورتیں ہیں آپ کو جو مردوں سے بھی آگے ہیں، مردوں سے بھی بہت آگے نکلی ہوئی ہیں. لیکن عام طور پر ایک جنرلی بات اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ تمہیں آدھی عقل والی اللہ نے بنایا. تو یہ سفر کا امیر کیا عورت کو بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو بچا ایک آپشن، کون ہے؟ مرد ہے، شوہر ہے، یہی امیر بنے گا. اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اسے اللہ نے اس درجے کی عقل دی ہے، اسے اللہ نے اس درجے کی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، جرت دی ہے. یہ ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، وہ لے کر چل سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے مردوں کے اندر ودیت کی ہے، اس کے اندر پیوست کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا کہ تمہارے اتنے طویل سفر کا امیر کون ہونا چاہیے. قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد امیر ہیں عورتوں کے. تم ذمہ دار ہو، تم ان کے نگران ہو. گزشتہ جمعہ میں نے بتایا نگران، ذمہ دار، امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف حکم چلانا. امیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری نگرانی کرے عورت کی، نفع کی چیزیں اس کے لیے کیا ہیں اس تک پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان کی چیزیں کیا کیا ہیں ان چیزوں سے عورت کو بچائیں. ذمہ دار کا مطلب صرف آرڈر کرنا نہیں ہے، حکم چلانا نہیں ہے. ذمہ دار کا مطلب نگران ہے، نگرانی کرنا، ہر طرح سے نفع کی چیزیں اس تک پہنچانا، نقصان کی چیزوں سے اسے بچانا. آج بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار اور نگران اور حاکم کا مطلب صرف حکم چلانا. بعض مرد بڑے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا ہے. جس طرح پن زمین پر گرتی ہے تو جس طرح رتی برابر بھی آواز نہیں آتی ہے، اسے کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنٹ. پن گرتی ہے تو آواز بھی نہیں آتی. تو اس طرح میرے گھر میں داخل ہوتے، بیوی چپ، بچے چپ، سب خاموش ہو جاتا ہے. ایسی دھاک میں نے گھر میں بٹھا کر رکھے. فخریہ طور پر کہتے ہیں یہ تو شیطانیت ہے، یہ حیوانیت ہے، جانور پناہ ہے. دیکھ کر ڈرنا یہ تو ایک جانور پناہ ہے، یہ نہیں ہے حاکمیت. اللہ نے تمہیں ایسا امیر نہیں بنایا، ایسا ذمہ دار نہیں بنایا کہ جسے دیکھ کر تمہاری بیوی خود تم سے ڈر رہی ہے. تم بیوی کو دیکھو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو، بیوی تمہیں دیکھے تو اس کے اندر تمہاری محبت پیدا ہو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر گھر میں داخل ہو اور محبت بھری نگاہ سے بیوی کو دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میاں بیوی کا یہ تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے. میاں بیوی کے اس تعلق کے ایک ایک عمل پر ثواب لکھا جا رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے. ہم اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ میاں بیوی جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اپنی فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو ثواب دیا جاتا ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس عمل پر بھی ثواب ملے گا ان کو؟
یہ تو آدمی اپنی فطری ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے بیوی سے، بیوی مرد سے خواہش پوری کر رہی ہے اور مرد بیوی سے خواہش پوری کر رہا ہے، تو اس پر ثواب کیوں؟ ایک جنرلی سوال تھا جو صحابہ نے کیا، ہمارے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے، صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کے سوالات یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیزیں، کارآمد چیزیں بنی ہیں، تو صحابہ نے کیا اس پر ثواب کیوں ملے گا؟ یہ تو خواہش پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر شوہر اپنی خواہش بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے ساتھ کرتا، اگر وہ زنا کرتا تو اس پر گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اس پر اسے سزا دی جاتی نہیں دی جاتی؟ صحابہ نے کہا ضرور ملتی سزا، کیونکہ گناہ کا کام کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس نے اپنے آپ کو اس غلط راستے سے، زنا سے بچا کر ایک حلال پاک راستے میں لگا کر اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر رہا ہے، تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ جب دوسرے راستے اختیار کرنے پر اسے گناہ ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے، تو حلال راستہ اختیار کرنے پر اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، ضرور ملے گا ثواب۔ ایک ایک عمل پر، خواہ وہ مرد کے اعمال ہو خواہ وہ بیوی کے اعمال ہو، ایک ایک عمل پر ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا تعلق جو مرد کو نگران بنایا ہے، یہ صرف بحیثیت نگران اور حاکم کے نہیں ہے، یہ دونوں کے درمیان ایک محبت بھری زندگی قائم کرنے کے لیے مصلحت کے طور پر اللہ نے مرد کو نگران بنایا۔ دنیا میں کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، اتنا طویل تعلق، اتنا لمبا تعلق اور اتنا گہرا تعلق جو تعلق میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حاکم گزرے ہیں یا آج موجود ہیں، ان کے رعایا کے درمیان، آقا اور نوکر کے درمیان، مالک اور نوکر کام کرنے والوں کے درمیان جتنے بھی تعلقات ہیں، یہ عارضی تعلقات ہیں، ٹیمپروری تعلقات ہیں، وقتی تعلقات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق یہ ہمیشگی کا تعلق ہے، دائمی تعلق ہے، یہ لانگ لائف کا تعلق ہے، یہ موت پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت اس کے بعد جنت میں بھی یہ میاں بیوی کا تعلق باقی رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ جنت میں اگرچہ کہ مرد کو حوریں ملیں گی، لیکن وہاں حوروں کی جو سردار ہوگی وہ دنیا کی مومن بیوی ہوگی۔ حوروں کی تعریف تو بہت سنی ہوگی آپ، لیکن حوروں سے زیادہ حسن، حوروں سے زیادہ خوبصورتی جو ملے گی وہ بیویوں کو ملے گی، وہ سب کی سردار ہوگی جنت میں، ان سے زیادہ حسین ہوگی، حوروں سے زیادہ حسین ہوگی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے۔ تو یہ میاں بیوی کا تعلق کوئی وقتی اور عارضی تعلق نہیں ہے، یہ دائمی اور ہمیشگی کا تعلق ہے۔ اس لیے اس تعلق کے ایک ایک عمل پر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عام طور پر عورتیں یہ جو سمجھتی ہیں کہ ہم جو صبح سے شام تک یہ مردوں کے کام کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، مردوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا نظام کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں۔ بیویوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے عورتوں کو، ان کے ایک ایک عمل پر ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر بیوی پر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہ بات عورتوں کو پتہ نہیں ہے، کسی نے بتائی نہیں، نہ انہوں نے سنی ہے۔ اسی وجہ سے گھر کا ہر کام وہ بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں، ہر کام بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی نوکرانی لا کر رکھے میرا شوہر، کوئی کام والی کو لا کر رکھے، وہ گھر کی صفائی کرے، وہ کپڑے دھوئے، وہ کھانا پکائے۔ میں کیوں کروں یہ کام؟ میں نے تو اپنے گھر میں بڑی ہونے تک آج تک ایک برتن کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک کپڑے کو میں نے چھوا نہیں۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں، بوجھ سمجھتی ہیں، اور مردوں سے وہ نفرت کرتی ہیں جو مرد ان کو اس طرح کی سہولیات نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک عمل پر اسے کیا ثواب مل رہا۔ نہ کسی نے ان کو بتایا، نہ ہم نے ان کو بتایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، جو باتیں ہم سن رہے ہیں جا کر اپنی ماں بہنوں کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، سمجھائیں۔
سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا حق اگر بیوی پر کسی کا ہے تو وہ شوہر کا حق ہے، ماں باپ کا بھی نہیں۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، شوہر کے گھر چلی آئی تو سب سے پہلا حق شوہر کا ہے۔ اب اسے ہر چیز میں شوہر کی خوشی کو دیکھنا ہے کہ میرے میاں، میرے شوہر، میرے سرتاج کو کیا چیزیں پسند ہیں، اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ گھر کیسے چاہتے ہیں کہ گھر کس طرح صاف رکھیں، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتے ہیں، وہ کپڑے کس طرح کے پسند کرتے ہیں، وہ بچوں کی پرورش کے لیے کتنے فکر مند ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، گھر کا نظام وہ کیسے چاہتے ہیں۔ بیوی ایک ایک بات کو معلوم کرے، نوٹ کرے اور اس کے مطابق پورا گھر کا نظام چلائے۔ اس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے بعد پہلا حق شوہر کا ہونا چاہیے، پوری فکر اس کی شوہر پر ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے۔ گھر صاف کر رہی ہے عورت اس نیت سے کہ میرا شوہر خوش ہوگا، خدا کی قسم اسے اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں جہاد کی اجازت نہیں ہے، ہم بارڈر پر جا کر دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بارڈر کی پہرہ داری اور حفاظت نہیں کر سکتے، بہت سارے اعمال سے ہمیں روک دیا گیا، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، تو ہمیں وہ ثواب کیسے ملے گا جو مرد کما رہے ہیں، جہاد میں جا کر کما رہے ہیں، بارڈر پر کھڑے ہو کر کما رہے ہیں، صدقہ خیرات کر کے کما رہے ہیں، یہ ثواب ہم کیسے حاصل کریں گی؟ وہ ایک ایک ثواب عورتوں کو گھر کے ایک ایک عمل پر مل رہا ہے۔ شوہر کی خوشی کے لیے اس کے خوشی کا کھانا بنا رہی ہے تو اس پر اسے ثواب مل رہا ہے، گھر کی صفائی شوہر کی خوشی کے لیے کر رہی ہے اس پر ثواب مل رہا ہے، بچوں کو اچھا پاک صاف رکھ رہی ہے کہ شوہر دیکھ کر خوش ہوں گے تو اس پر اسے ثواب مل رہا ہے، ایک ایک عمل پر ثواب مل رہا ہے۔ اور عورت، یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر، بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی پوری فکر شوہر کی خوشی کے لیے۔ اسی لیے شریعت نے یہاں تک بتایا کہ اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ عورت کے کوئی رشتہ دار اس کے گھر آئیں تو بیوی کو اجازت نہیں ہے ان کو آنے کی اجازت دے۔ یہاں تک حق ہے شوہر کا۔ شوہر کو پسند نہیں کہ بیوی کا بھائی گھر آئے، بیوی کا ماموں گھر آئے، بیوی کا چچا گھر آئے، شوہر کو پسند نہیں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ ان کو منع کر دے کہ میرے شوہر کو آپ کا آنا پسند نہیں ہے، اللہ کے واسطے آپ یہاں نہ آئیں، کہیں ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے، فون میں بات کر لیں گے، یا کسی شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ملاقات ہو گئی تو ملاقات کر لیں گے، ان کو آپ کا آنا پسند نہیں ہے تو چوری چھپے بلائیں گی تو گناہ ہوگا شریعت کی نگاہ میں۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہاں تک شریعت نے شوہر کا حق بیوی پر بتایا ہے کہ شوہر کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو باقاعدہ طور پر گھر لے جائے۔ بیوی کا جو گھر ہے اس کے ماں باپ کے گھر لے جانا یہ شرعاً شوہر کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنی اجازت دے شوہر کہ ماں باپ، بیوی کے جو ماں باپ ہے، والدین ہیں، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیوی یعنی اپنی بیٹی سے آ کر ملاقات کر کے چلے جائیں، اتنی اجازت دے سکتا ہے، اس کا وہاں لے جانا بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی کو یہاں تک خیال رکھنا چاہیے شوہر کا۔ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ کسی کا سجدہ کرے تو میں عورت اور بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
حرام ہے، شرک ہے۔ سجدہ کرنا خود نبی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ نے اجازت مانگی تھی ایک مرتبہ، دیکھ کر آئے تھے فارس ملک میں لوگ بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ کہا کہ وہاں کے لوگ تو بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف شوہر کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بیویوں کو بتایا جا رہا، سمجھایا جا رہا۔ اگر بالفرض مان لو اگر سجدے کی اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت ہوتی، نبی کو بھی نہیں، نبی کو سجدہ کرنا بھی حرام، نبی کے سامنے سر جھکانا بھی حرام، جائز نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو مجھے نہیں کہ میرا سجدہ کرو، کیا فرما رہے حضور؟ میرا نہیں، کسے حکم دیتا؟ بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، تم نے سمجھا نہیں اس کا کیا مقام ہے۔ اس لیے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ خوشی کا خیال رکھنا عورت کے ذمے وہ شوہر سے متعلق ہے کہ شوہر کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، خوش رکھنے کا تعلق شریعت کے دائرے میں ہے۔ یہ بات میں نے بتا دی تھی اس سے پہلے، شریعت نے ایک دائرہ بتایا ہے ہمیں، شوہر کو صرف ان چیزوں میں بیویاں خوش کریں گی جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ شوہر اگر حرام کام چاہتا ہے اپنی بیوی سے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست آئے ہیں، دوستوں کے سامنے آؤ، ان کے سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کے سامنے بے پردگی کا مظاہرہ کرو۔ شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے بیوی کے حسن کو اپنے دوستوں کو دکھاؤ کہ میری کتنی حسین اور خوبصورت بیوی ہے، شوہر بے پردگی کو چاہتا ہے، تو اب بیوی کو حکم ہے کہ اب شوہر کی بات اپنے پیروں تلے ڈال دو، اب اس کا حکم ماننا، اسے خوش کرنا تمہارے لیے حرام ہے، اب جائز نہیں، کیونکہ اب شوہر کی بات ماننے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ آ جائے گا، اب وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ اولاد کی بات مانی جائے گی، نہ اپنی بیوی کی بات مانی جائے گی، نہ اپنے شوہر کی بات مانی جائے گی۔ یہ اصول سب کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے بھی یہی اصول ہے، بچوں کو خوش کرنے میں اس بات کا لحاظ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی خوشی کا صرف یہاں تک خیال رکھے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو رہی ہو۔ شوہر کو بھی یہی حکم ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کی حد تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو رہے ہوں، بیوی کو بھی یہی حکم ہے کہ شوہر کی خوشی کا خیال صرف اس حد تک رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو رہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، بعض عورتیں باقاعدہ طور پر یہ مسئلہ بتاتی ہیں، جو دین کے بارے میں کچھ علم رکھتی ہیں، جانتی ہیں، جو کچھ پڑھی لکھی ہیں، وہ باقاعدہ یہ مسئلہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ذمے تمہاری خدمت واجب نہیں ہے شریعت میں، تمہیں کھانا پکانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے کپڑے دھو کر دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، شریعت نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ یہ جو بات عورت کہہ رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ وہ شوہر کو کھانا پکا کر دے، اس کے کپڑے دھو کر دے۔ بیوی کے ذمے شریعت میں اور قانونی اعتبار سے کیا حکم ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور بچے کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، بس یہ کام ہے۔
اب شوہر کو خوش رکھنے میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اسے کھانا پکا کر کھلائے یا اس کے کپڑے دھو کر دے، یہ قانونی اور شرعی اعتبار سے عورت پر واجب نہیں ہے۔ یہ بعض عورتیں مسئلہ جو بتاتی ہیں بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن عورتوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی بیویوں کی زندگی ہے، اور آپ کی لخت جگر نور نظر آپ کی جو بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اور جو 3 بیٹیاں ہیں، ان سب کی زندگیاں ہیں۔ یہ زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ایک تو قانون ہے، ایک سنت بھی ہے۔ قانون وہ حق بتانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی ایک جو پٹری ہے اس کے چلنے کے لیے کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آسان راستہ بتایا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے بھی شریعت نے وہ راستہ بتایا ہے، وہ راستہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بیویوں کی زندگی ہے اور آپ کی بیٹیوں کی زندگیاں ہمارے سامنے۔ تو عورت کے ذمے شرعی طور پر ٹھیک ہے، یہ کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، کپڑوں سے متعلق فکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے تو دوسری طرف شوہر کے ذمے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں گھر جانے دے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اگر تم یہاں پیچھے ہٹو گی، شوہر کو کھانا پکا کر نہیں دو گی، اگر ان کے کپڑے سے متعلق تم فکر نہیں کرو گی، تو پھر شوہر کے ذمے بھی یہ نہیں ہے شریعت میں کہ تمہیں ہر ہفتہ یا 15 دن میں تمہارے گھر بھیجے، وہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ نہیں بھیجے گا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ وہاں تو مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے جانے کی اجازت دو، تو جس طرح وہاں تمہیں شوہر اجازت دے رہا ہے تو یہاں بھی تمہارے اوپر بھی شرعی طور پر نہیں، لیکن معاشرے میں ایک گھر چلنے کے لیے یہ آداب ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی ان ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نکاح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کی۔ فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری تیرے کاندھے پر ہے، اور باہر کی ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر۔ دونوں تقسیم کر دی، گھر سے سارے کام تیرے ذمے ہیں اور باہر کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ چنانچہ گھر کے جتنے کام ہیں سب کام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی۔ اور وہ زمانہ دور کیسا تھا کہ خود گیہوں اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہے، چکی میں ڈال کر پیس رہی ہے، اور تنور لکڑیاں جنگل سے لا کر خود جلا رہی ہیں، پانی 6 کلومیٹر دور جا کر خود لے کر آ رہی ہیں، اور سارا گھر کا نظام کرے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، بیٹوں کی پرورش ہو رہی ہے، پوری گھر کی ذمہ داری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرے۔ کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کیا وہ شریعت کو نہیں جانتی تھی، کیا وہ دین کو نہیں جانتی تھی؟ کبھی انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہیں کہ کھانا پکانا میرے ذمے نہیں ہے، گھر کے کام کاج میرے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا کہ گھر چلے گا دونوں کے تقسیم سے، آدھے کام تمہارے ذمے، آدھے کام میرے ذمے ہیں۔ گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے، باہر کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر۔ مرد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری ادا کرے، عورت گھر کی ذمہ داری ادا کرے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، اور جو پانی اتنے کلومیٹر دور سے جا کر لاتی تھی، اس کی وجہ سے سینے پر اور کمر پر نشانات پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت خوب ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندیاں ہیں، نوکر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تم بھی جاؤ اپنے ابا جان سے مانگ لو، کوئی ایک نوکر کوئی باندی دے دیں گے، تاکہ گھر کی یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، اتنی تکلیفیں تم اٹھا رہی ہو، تھوڑی سی تمہیں سہولت آ جائے۔ چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ابا جان کے پاس گئی، لیکن کھل کر بتا نہ سکی، شرم آئی، واپس آ گئی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. پوچھا بیٹی کس غرض سے آنا ہوا؟ تو بیٹی نے کہا کہ اس طرح مجھے بات پہنچی تھی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ باندیاں اور غلام آئے ہیں، آپ سب کو تقسیم کر رہے ہیں، گھر کا بوجھ بہت زیادہ میرے کاندھوں پر پڑ چکا ہے، ہاتھوں میں گٹے پڑ چکے ہیں، سینے پر کمر پر سب نشانات پڑ چکے ہیں، ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، گھر کی صفائی، گھر کا پورا نظام دیکھتے ہوئے تھک جاتی ہوں رات. اس لیے میں نے چاہا کہ کوئی یہ غلام کوئی باندی آپ سے مانگ لوں، کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ غلام اور باندیاں آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مدینے کا کوئی ایک گھر بھی ایسا باقی رہ جائے جس گھر میں غلام باندی نہ ہو اور میرے بیٹی کے گھر میں غلام باندی ہو. مجھے یہ گوارا نہیں پسند. جب تک ہر گھر میں غلام باندی نہ پہنچ جائے اس وقت تک میری بیٹی کے گھر میں بھی غلام باندی نہیں پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں اور تکلیفیں سب سے پہلے اپنے لیے پسند کی، دوسرے نمبر پر گھر والوں کے لیے پسند کی، امت کو تعلیم دینے کے لیے، بتانے کے لیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے لیے یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دن بھر کے سارے کام کاج سے تم فارغ ہو جاؤ، تھک کر اپنی بستر پر آؤ تو اس وقت تم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو. دن بھر کے جو سارے کام کاج کی وجہ سے جو تھکن تمہیں آئی ہے انشاءاللہ وہ تھکن بھی ختم ہو جائے گی اور اس پر جو تمہیں ثواب ملے گا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا. تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر ایک کے ذمے چند حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں. اس لیے بیویاں، عورتیں اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کھانا پکانے کی. اگر اس طرح یہ قانونی اعتبار سے چلنے کی کوشش کریں گی تو پھر مردوں کے لیے بھی بہت سارے اختیارات شریعت نے دیے ہیں کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں. تیار ہو تم؟ بیوی تیار ہو جائے گی کہ آپ گھر میں دوسری بیوی لے کر آ جائے؟ شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے؟ مرد لے کر آ گیا تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا لڑائی کے لیے. وہاں تو تم اجازت نہیں دے. کیوں اجازت نہیں دے؟ شریعت نے اجازت دی ہے. مرد کا وہ حق ہے، وہ چاہے تو دوسری بیوی لا سکتا ہے، تم راضی ہو یا نہ راضی ہو. لیکن شوہر تمہاری رضامندی کی خاطر کہ تم کہیں ناراض نہ ہو جاؤ وہ دوسرا نکاح نہیں کر رہا ہے. تو پھر بیوی کو بھی یہاں خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت نے اگرچہ میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے کھانا پکانا اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنا، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے. جس طرح شوہر ہماری خوشی کی خاطر بہت سارے کام ایسے کرتا ہے صرف ہماری خوشی کی خاطر، تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھے، اسے کبھی ناراض نہ ہونے دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنہ، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے. اتنی بڑی خوشخبری سنائی اپنے شوہر کی رضامندی پر. بیوی کے لیے سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ شوہر کا ہے. اسی لیے کہا میں نے ماں باپ کا حق بھی بیوی کے اوپر نہیں ہے. بیوی پر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، بیوی پر نہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور نہ اس کے بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے اور نہ کسی دوسرے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. بیوی پر اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو صرف ایک کی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کا حق ہے. اس کا حق پورا کرنے کی کوشش کرو اور اس کے ایک حق کو اس نیت سے پورا کرو کہ اسے پورا کرنے سے شوہر خوش ہوگا، شوہر خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی میں ہے. بیوی اگر چاہتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، شوہر کی رضامندی.
اسی لیے ایک حدیث میں باقاعدہ جو وعید بیان کی گئی ہے وہ وعید بھی اسی پہلو کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ شوہر اگر بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے، اگرچہ کہ بیوی کام میں ہے، روٹی پکا رہی ہے، بہت اہم کام میں لگی ہوئی ہے، ایسے موقع پر شوہر بلا رہا ہے تو بیوی کے ذمے ہے کہ وہ سارے کام کاج کو چھوڑ کر شوہر کی خوشی کے لیے آگے بڑھے۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھتی ہے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کریں گے، پوری رات لعنت کریں گے فرشتے اس پر۔ فرشتوں کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت بالکل اس عورت سے دور ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رضامندی کا راستہ بیوی کے لیے، عورت کے لیے ایک ہی ایک راستہ ہے، وہ راستہ اس کا شوہر ہے۔ شوہر اس کی جنت بھی ہے، شوہر اس کی دوزخ بھی ہے۔ ہر حال میں شوہر کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کرے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بالکل الٹی بہہ رہی ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں، اس عنوان کو ختم کروں۔ مشہور مثل ہے چراغ تلے اندھیرا۔ سب لوگ بولتے ہیں چراغ آپ جلاتے ہیں گھر میں، آج تو چراغ کا نظام بھی ختم ہو گیا، بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں آج بھی جلتے ہیں چراغ جب جلاتے ہیں تو کمرہ تو روشن ہو جاتا ہے، لیکن چراغ کا جو بالکل نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے، وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تو پہلے بات تھی جب چراغ جلایا جاتا تھا۔ آج جو ہے لائٹ کے اوپر اندھیرا رہتا ہے، لائٹ کے اطراف نیچے سب اجالا رہتا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا، آج لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ پورا کمرہ تو روشن ہے، نیچے کا پورا حصہ روشن ہے، لائٹ کے اوپر کا جو حصہ وہی اندھیرا ہے۔ تو بالکل یہی تہذیب، یہی معاشرہ، یہی سوسائٹی ہماری چل رہی ہے۔ شریعت نے کہا تمہارے ذمے صرف ایک آدمی کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے تمہارا شوہر۔ اب معاشرہ کیا کہتا ہے، آج کی تہذیب کیا کہتی ہے، یورپین کلچر کیا کہتا ہے، غیروں کی تہذیب کیا کہتی ہے، عورتوں کو انہوں نے کیا پٹی پڑھائی ہے کہ شوہر کی خوشی کا خیال کرتے کرتے تم یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، یہ دقیانوسیت ہے، یہ رجعت پسندی ہے، یہ پرانی تہذیب ہے، یہ قدیم کلچر ہے۔ آج کے اس معاشرے میں، اس دور میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھ کر صرف شوہر کی فکر کرے، شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں رہے۔ یہ تو غلامی ہے۔ شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا تھا عورت کو کہ گھر میں ملکہ کی زندگی گزار، صرف ایک کی خدمت کر، تیری دنیا بھی بنے گی، تیری آخرت بھی بنے گی، اس میں تیری عزت بھی رہے گی، تیرے لیے ہر طرح کا نفع رہے گا، نقصان سے تیری حفاظت ہوگی۔ کتنا بہترین نظام دیا تھا شریعت نے، لیکن آج غیروں کی تہذیب نے بالکل اس کا الٹا کر دیا اور عورت کو یہ پٹی پڑھائی کہ اس میں تیری غلامی ہے، یہ رجعت پسندی ہے، یہ پرانی تہذیب ہے، اس تہذیب سے اپنے آپ کو نکال، تو آزاد ہو اور باہر نکل۔ اب باہر نکال کر کیا کیا اسے؟ باہر نکالنے سے کیا اسے عزت ملی؟ کیا اس کے کاندھوں پر جو ذمہ داری، جو خدمت تھی وہ ختم ہوئی یا اور بوجھ بڑھا؟ اب باہر جو عورت نکلی ہے، گھر میں تو صرف ایک کی خدمت ہوتی تھی اور اس خدمت سے اس کا شوہر بھی خوش تھا، گھر کا نظام بھی بہتر چل رہا تھا، پورا خاندان کا سسٹم صحیح چل رہا تھا، اس کی آخرت بھی بن رہی تھی، اللہ بھی خوش تھا، رسول اللہ بھی خوش تھے، جنت بھی اس کے لیے باہیں پھیلا کر کھڑی ہوئی تھی، یہ پورا نظام تھا۔ اس صورت میں جب عورت گھر میں تھی صرف شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن آج جب عورت دوسروں کے نعرے بازی کی وجہ سے باہر نکلی ہے، آزادی کی خاطر باہر نکلی ہے، تو اسے ہزاروں کا غلام بننا پڑا، چاہے وہ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کی شکل میں ہو، یا وہ ہوٹلوں میں ویٹرز کی شکل میں ہو، یا کمپنیوں میں
ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں ہو یا بازاروں میں، دکانوں میں، جس شکل میں بھی ہو، بڑے بڑے مالز میں، آج عورت سب کی غلام بنی پڑی، ہر ایک کے اشارے پر ناچ رہی ہے۔ آزادی کے نام پر یہ ڈھونگ مچایا جا رہا ہے، یہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ آج اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، آج اس کی ناموس محفوظ نہیں ہے، راحت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے، ہر ایک کے اشارے پر ناچنے والی وہ پتلی بن چکی ہے، دنیا بھی اس کی غارت برباد ہوئی، گھر کا پورا سسٹم ختم ہوا۔ اب شوہر کو طرح طرح کے بدگمانیاں بیوی کے بارے میں پیدا ہو رہی ہے، وہ کام پر جاتی ہے، اپنے یہاں جس کے یہاں ملازمت کرتی ہے اس سے ملاقات کرتی ہے، شوہر کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو رہی، گھر کا نظام پورا برباد ہوا، خاندانوں میں نفرتیں، عداوتیں پیدا ہوئی، گھر بھی برباد، دنیا بھی برباد، اللہ بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، دوزخ اس کے لیے اب آہیں بہلائے کھڑی ہوئی، پورے نظام کی بربادی ہے۔ اس لیے اپنے بیویوں کو، اپنی عورتوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھانی چاہیے کہ شریعت نے جو تمہیں حق دیا ہے، تمہارے کاندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ صرف ایک کی ذمہ داری ہے، تمہارے شوہر کی۔ شریعت کی حد بندی میں رہتے ہوئے، اللہ رسول کو خوش کرتے ہوئے، اپنے صرف شوہر کو خوش کرنے کی فکر کرو، تمہارے کسی عمل سے تمہارا شوہر ناراض نہ ہونے پائے، بس یہ فکر کر کے زندگی گزار کر چلے جاؤ، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بلا شرم و حیا کے، ان چیزوں میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اپنی بیوی کو بھی بٹھا کر سمجھائیں کہ میرے تمہارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان حقوق کو تم پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بیویوں کو بٹھا کر سمجھائیں، شرم آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاری ہوں، نہ وہ اس طرح کی باتیں سن پاتی ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو جا کر بتائیں، سمجھائیں، اپنی ماں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ ابا جان کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، تمہارا صرف تمہاری ذمہ داری ایک ہے امی جان، وہ یہ ہے کہ تم ابا کو ہر حال میں خوش رکھو۔ بہن کو بٹھا کر سمجھائیں کہ تمہارے کاندھوں پر صرف ایک کی ذمہ داری ہے، وہ کس کی ہے؟ تمہارے شوہر کی ذمہ داری۔ اپنی بیٹی کو بٹھا کر سمجھائیں کہ تمہارا نکاح ہوگا یا تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تمہارے کاندھے پر صرف ایک کی ذمہ داری ہے، وہ تمہارے شوہر کی ذمہ داری۔ یہ چاروں عورتوں کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، بتائیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ غرض بزرگان محترم، تو شوہر کے چند حقوق میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، بیویوں پر کیا کیا حقوق ہیں شوہروں کے، وہ حقوق میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اتنے ہی حقوق نہیں، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ بہرحال 2 ہفتے میں مختصر طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حقوق بیان کیے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے جا کر ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو جا کر یہ حقوق بتائیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیویوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، انشاءاللہ وہ بات آپ حضرات کو سامنے بتائی جائے گی۔ صرف ایک طرف سے شوہر ہی کے حقوق بیویوں پر نہیں ہیں، بلکہ بیویوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو، ہر ایک کے حق کو جان جان کر صحیح معنوں میں شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔